ہمارا مقام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقام. وہ اپنے بندوں سے جیسے چاہے بات کرے، وہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کا پورا حق ہے، کامل حق ہے اس کا کہ وہ جیسے چاہے اپنے بندوں سے بات کرے. لیکن بندے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے بندے سے جیسے چاہے بات کرے. یہ تمیز سمجھ میں آئی دونوں کی؟ تو قرآن جو ہے نا، آپ جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بہت ہی عظیم اخلاق والے ہیں، آپ کا اخلاق بہت ہی عظیم ہے. لیکن قرآن ان کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ کیا ہلکی بات ہے یا بھاری بات ہے؟ بھاری بات ہے. یعنی اس انسان کا کردار علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک جگہ اور بات کی سختی وہ دوسری جگہ، اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، یا تو ہم اپنے اسلوب میں، اخلاق میں، طرز کلام میں سخت ہو جاتے ہیں اور وہ سنت کے خلاف ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کے خلاف ہے. یا دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں سے نرمی کرنی چاہیے، اور جو بات اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کہنی چاہیے کیونکہ ان کا دل دکھ جائے گا. نہیں، آپ اپنے اخلاق کو نرم رکھیں، لیکن جو حق بات ہے وہ تو حق بات ہے. ان دونوں کو مکس نہ کریں. لوگ کبھی کبھی اخلاق کے نام پہ سچ کو بھی نرم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر سچ کے سخت ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ کو بھی سخت بنا لیتے ہیں. یہ دونوں ایکسٹریم ہے نا. قرآن کیا چیز سکھا رہا ہے؟ ایک طرف خلق عظیم اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کا کلام. ان دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے آپس میں. میں اپنے آپ کو بالکل مہذب انداز میں رکھ کے بھی صحیح بات کر سکتا ہوں، اور صحیح بات سے کسی کو بھی غصہ آتا رہے تو آتا رہے. یہ بھی بہت، یہ آخری شاید مثال ہوگی، نہیں سب سے بڑی مثال تو وہ ہے. اوکے، 2 مثالیں اور کریں گے. ٹائم کیا ہو گیا؟ چلو ٹائم ہے ابھی. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو. ذا القربى میں جو بھی قریب ہو ان کو حق دیا کرو. اصل میں یہ حکمت قرآن کی ہمارے مضمون سے تھوڑی آگے ہے، لیکن پھر بھی 1-2 باتیں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں. دیکھیں، کسی غیر کو خیرات دینا آسان ہوتا ہے. سڑک پہ کوئی آ جائے نا ہاتھ پھیلائے ہوئے، تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ڈال دینا وہ مشکل نہیں ہوتا. لیکن آپ کا کزن جس سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی نا، جس نے عید پہ بدتمیزی کی تھی آپ سے، اس کی جاب نہیں ہے اور اس کا کرایہ کم ہو رہا ہے، اور وہ پھر ذرا مشکل ہوتا ہے. اور پھر اگر فیملیز میں ڈرامہ چل رہا ہو، ان سے ٹھیک ٹھاک لڑائی چل رہی ہو، اور آپ کو پتہ چلے کہ دشمن ہے اینمی کیمپ میں، ابو کی فیملی کی سائڈ پہ، کسی کو مدد کی ضرورت ہے، تو ماں نے تو سخت ہدایت دی ہوئی ہے نا کہ ان سے تم نے بات بھی نہیں کرنی. سمجھ میں آئی ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، فیملی کی وفاداری کے نام پہ جو قریبی رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا، پہلے ہم دیکھتے ہیں ان سے بات کر کے، ان کی مدد کر کے کس کو غصہ آئے گا، اور اس کو دیکھ کے، اس کا لحاظ کر کے پھر ہم ان کا حق نہیں دیتے. کوئی غیر ہے نا، تو اس کے ساتھ تو میرا کوئی ڈرامہ ہے نہیں، اس کو تو میں آرام سے دیکھوں، ٹی وی پہ دیکھوں. کوئی مسکین کی فوٹو لگا دی انہوں نے، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی جنگ سے نکلا ہے، کوئی ریفیوجی ہے، اس کو دینا تو آسان ہے. میرے چچا کو دینا مشکل ہے، میرے کزن کو دینا مشکل ہے، بھائی کو دینا مشکل ہے، کیونکہ بھائی سے تو میری لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو قریبی ہے نا ان کو ان کا حق دینا ہے. والمسکین، اور دوسرے درجے میں کون ہے؟ مسکین. جو مسکین اصل میں عربی میں مسکا اور سکنہ دونوں سے مل کے بنا ہے. مسکنہ 2 جذور کا آپس میں جمع ہے. مسکا کہتے ہیں روکنے کو، سکنہ کہتے ہیں ٹھہراؤ کو. قریب المعنی الفاظ ہیں. معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو شخص ایسی سچویشن میں ہو، ایسی صورتحال میں ہو کہ وہ اپنی صورتحال کو بدل نہیں سکتا، پھنس گیا ہے. فرض کریں کوئی ٹیکسی ڈرائیور تھا، اب اس کی بینائی چلی گئی ہے، وہ پھنس گیا ہے. کوئی کسی کا قرضے دار ہو گیا اور وہ قرضہ پے نہیں کر سکتا، اس کی معذور ہو گیا کسی طرح سے، وہ پھنس چکا ہے. تو کوئی کسی بھی صورتحال میں جو پھنس چکا ہو اور اپنی صورتحال کو بدل نہ سکتا ہو، بے بس ہو گیا ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے. مسکین صرف غریب کو نہیں کہتے، پھنسے ہوئے کو کہتے ہیں.